ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر تشریف فرما قاری خلیل الرحمن جاوید حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ اتباع سنت اور رد بدعت کی خوبصورت عنوان پر آپ احباب سے ہم کلام ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ العظام وأتباعہ وأحبابہ ورفقائہ البررة الکرام اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وقال الله تبارك وتعالى وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ واجب الاحترام علماء کرام، معززین، علامہ محترم صادق عتیق صاحب حفظہ اللہ،
ابرار ظہیر صاحب حافظہ اللہ، بھائی انس بن مالک جو آج ہماری اور آپ کی ملاقات کا اصل باعث بنے ہیں، محترم بھائی افتخار بٹ صاحب بھی موجود ہیں۔ میں جب بھی حاضری دیتا ہوں مجھے پنجاب سے عزت تکریم وصول ہوتی ہے اور میری دل سے دعا نکلتی ہے کہ جس طرح آپ مجھ ناچیز کو عزت دیتے ہیں، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اس سے بڑھ کر عزت نصیب فرمائے۔ یوتھ فورس کا پروگرام ہے اور ماشاءاللہ وہ جو یوتھ والا جذبہ، گرمائش پایا جاتا ہے یوتھ کے اندر، الحمدللہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ تا حد نگاہ آپ کے وجود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اہل توحید اور شمع رسالت کے پروانوں سے گوجرانوالا الحمدللہ آباد ہے۔ ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا گفتگو سے پہلے، یہ جو آپ لوگوں کا ایک مزاج بن چکا ہے نا کہ مقرر کوئی بھی بات کرے آپ کا جواب ہوتا ہے سبحان اللہ، یہ داد دینے کا یعنی ایک انداز ہے، اور آپ ان لفظوں پر بالکل بھی غور نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ محل آمین کہنے کا ہے یا سبحان اللہ کہنے کا ہے۔ میں نے جو اشعار پڑھے ہیں وہ آمین کے، وہ دعائیہ اشعار، اور آپ اس پہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، یعنی آپ اس قدر ناواقف ہیں گفتگو سے کہ معنی اور مطالب کا بالکل پتہ نہیں ہے، بس سر دیکھی سبحان اللہ۔ اب صبح آپ سے جب بھی کوئی پوچھے گا کہ یہ رات جلسہ ہوا، بڑی دیر تک ہوا اور آپ لوگ سنتے رہے، اس جلسے میں آپ کو کیا ملا، کیا پلے پڑا، اور آپ صبح یہ کہیں گے جی یہ تو پتہ نہیں ہے بس مزہ بڑا ہے، تو اس جلسے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تب ہے جب آپ کے پلے پڑے، وہ مقصد حاصل ہو، دین سمجھ آئے، اللہ کے رسول کی سنتیں آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں اور بدعتوں کی نفرت آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، تو جلسے کا مقصد ہے۔ تو آپ جب بھی جہاں کہیں بھی جس پروگرام میں بھی بیٹھیں، یہ مقصد لے کر بیٹھا کریں کہ آپ نے یہاں سے کچھ حاصل کرنا، چاول ملیں یا نہ ملیں، روزی آپ کے نصیب کی ہے، جہاں آپ کی روزی لکھی ہے اللہ کھلائے گا، جلسے والے نہیں کھلائیں گے تو کوئی اور کھلائے گا۔ آپ یہ مقصد لے کر کے بیٹھیں، آپ نے دین سیکھنا ہے اور دین لینا ہے، اور خطیب کا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے کہ میں نے پبلک کو کچھ دینا ہے، پبلک میرا چہرہ دیکھنے نہیں آئی، بات سننے آئی، مجھے کچھ دینا ہے۔ اگر یہ سن کر، یہ خیال دل میں رکھ کر آپ بات پہ توجہ دیں گے تو یقیناً انشاءاللہ العزیز جلسے کا، کانفرنس کا ایک مقصد حاصل ہوگا، اور کروانے والوں کو بھی اللہ رب العالمین اجر عظیم عطا فرمائے گا کہ وہ مقصد پورا ہوا۔ موضوع آپ تک پہنچ چکا، یہ دو باتیں دونوں متضاد ہیں، اتباع رسول کہہ لیجئے یا اتباع سنت کہہ لیجئے، اور رد بدعت کہہ لیجئے۔ جہاں بدعت آتی ہے سنت جاتی ہے،
سنت آتی ہے بدعت جاتی ہے. اور جہاں بھی سنت پر عمل کرنے والا اہل سنت جس شہر میں جہاں بھی آئے گا اہل بدعت کو تکلیف ہوگی. چونکہ سنت کے آنے سے بدعت کو تکلیف ہوتی ہے تو اہل سنت کے آنے سے اہل بدعت کو تکلیف ہوتی ہے. جیسے ابھی آپ پڑھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی ذاکر نائک پہ پابندی لگاؤ، اس کو نہ آنے دو. تکلیف کیا ہے؟ یہ ہاتھ سینے پر باندھتا ہے، رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہے. چونکہ یہ سنت پر عمل کرتا ہے لہذا اس کو نہ آنے، اس پر پابندی لگا. یہ تکلیف صرف اور صرف اہل بدعت کو. فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، فرما دیجئے کیا میں تم کو تمہارے اعمال کا گھاٹا نہ بتلاؤں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری محنتیں، ساری کوششیں، ساری کاوشیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو جاتی ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اپنے تک یہ گمان کرتے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ہم دنیا میں ہی ان کی نیکیاں برباد کر دیتے ہیں. ان کا مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا، جلسے جلوس نکالنا، تہجد پڑھنا، 20 رکعتیں پڑھ ڈالنا، صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہنا، عمرے کرنا، حج کرنا، خیرات کرنا، صدقات کرنا، کوئی چیز بھی ان کو آخرت میں ان کو فائدہ دینے والی نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر اہل بدعت کا جو بھی عمل ہوگا، چاہے وہ فرض ہوں، چاہے وہ نفل ہوں، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ عمرہ ہو، سارے کے سارے رب العالمین ان کے اعمال دنیا میں برباد کر دیتا ہے. بالاکثرین اعمالا، اے دنیا والو کیا میں تم کو ان کے اعمال کا خسارہ نہ بتلاؤں؟ ان کو پتہ نہیں چلتا، اپنے تک یہ گمان کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم تو میاں اچھے کام کر رہے ہیں، کھانے پر فاتحہ پڑھ دی تو کیا ہوا، کسی کو گالی تو نہیں دی، ہم نے تو قرآن مجید پڑھا ہے، سورہ یاسین پڑھی ہے، سورہ اخلاص پڑھی ہے، بھلا قرآن پڑھنے سے کھانا کیسے حرام ہو گیا؟ مجھے بتائیے گوجرانوالا والو، ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر مجھے میرے سوال کا جواب دیجئے. ایک حافظ قرآن مرغی کو ذبح کرتا ہے، اللہ کے رسول نے جو تکبیر بتائی، آپ نے فرمایا جب بھی جانور ذبح کرو یہ الفاظ ذبح کے وقت تم اپنے منہ سے ادا کرو، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے، اللہ رب العالمین ہی کے نام پر قربان ہوئی. آپ نے چھری چلا دی، وہ جانور حلال ہے. لیکن اگر کوئی حافظ قرآن یہ کہے میاں تکبیریں تو وہ پڑھیں جن کو قرآن نہیں آتا، مجھے تو سورہ یاسین آتی ہے، مجھے تو سورہ مزمل آتی ہے، مجھے تو سورہ مدثر آتی ہے، میں تو یہ پڑھوں گا. مجھے بتائیے اپنے ضمیر کو ٹٹول کر اور آس پاس کی مسجدوں میں بھی جا کر ان سے پوچھئے، ایک ذبح کرنے والے نے وہ تکبیر جو اللہ کے رسول نے بتلائی ہے وہ نہیں پڑھی، اس کی جگہ اس سے لمبی چیز سورہ یاسین پڑھ ڈالی اور پھر اس کو ذبح کیا. بتاؤ مرغی حلال ہے یا حرام ہے؟ بتائیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ مرغی حرام ہے، حالانکہ آپ نے مرغی پر قرآن پڑھا ہے. مرغی کو قرآن نے حرام نہیں کیا،
مرغی کو حرام کرنے والی کیا چیز ہے؟ آپ نے سنت کو چھوڑ کر بدعت کو اختیار کیا، اس بدعت نے اس کو ایسا بنا دیا کہ وہ آپ کے کھانے کے بھی قابل نہیں رہی۔ یہی فرق ہے، یہی فرق ہے۔ فاتحہ واقعی کھانے کو حرام نہیں کرتی، قرآن پڑھنا کھانے کو حرام نہیں کرتا، لیکن بدعت سنت کے مقابلے میں جب آئے گی، جس چیز پر بھی آئے گی اس چیز کو حرام کر دے گی۔ وہ چیز آپ کے لیے بخشش کا باعث، قبولیت کا باعث ہرگز نہیں بنے گی۔ حتیٰ کہ قیامت والے دن بھی اللہ کے رسول نے فرمایا میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، اللہ رب العالمین مجھے حوض کوثر کا وارث بنائے گا، آب خورے میرے پاس ہوں گے، اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ کچھ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، یہ میری امت کی نشانی ہوگی۔ وضو کے اعضاء میری امت کے چمکیں گے، ان کے بھی یہ اعضاء چمکتے ہوں گے، میرے پاس آنے کی کوشش کریں گے، گویا آب کوثر پینے کے لیے تگ و دو کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین میرے اور ان کے درمیان فرشتوں کو حائل کر دے گا، فرشتے مار مار کر انہیں پیچھے بھگائیں گے، وہ آگے آنے کی کوشش کریں گے، فرشتے ان کو پیچھے بھگائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں پوچھوں گا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کے تو وضو کے اعضاء بھی چمکتے ہیں، وہ نشانیاں میری امت والی ان میں موجود ہیں، انہیں آنے دو، میں انہیں پانی پلاؤں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرشتے بتائیں گے اے اللہ کے حبیب اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو نہیں معلوم ان لوگوں نے آپ کے دین میں کس طرح کی بدعتیں پیدا کی، کس طرح نئی باتیں شامل کی، یہ کر لو تو کیا حرج ہے، یہ کر لو تو کیا حرج ہے۔ قبر پر کھڑے ہو کر ہم نے اذان ہی تو دی ہے، کسی کو گالی تو نہیں دی، صرف اذان دی ہے۔ کرونا کے دنوں میں مکان کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر ویسے دنیا اذان سن کر کبھی مسجد میں نہیں آئے گی، لیکن اپنے گھروں کی چھتوں پر کرونا کے دنوں میں بڑے لوگوں نے اذانیں دی، اس سے وبائیں ٹلیں گی۔ مولویوں نے بھی فتوے دیے۔ شیطان بدعتیں کرواتا ہے، سنت سے آپ کو دور رکھتا ہے۔ مسجد کی اذان جو بلاوا تھی شیطان نے اس سے آپ کو دور رکھا، اور آپ کے مکان کی چھتوں پر جو اذانیں تھیں وہ بدعت تھی، شیطان نے آپ کو اس پر لگا دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب فرشتے مجھے یہ بتائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں تبدیلیاں کی، وہ دین جو دودھ کی طرح خالص تھا، دودھ کی طرح خالص تھا، اس میں پانی ڈال ڈال کے کچی لسی بنا دیا، دودھ نہیں رہنے دیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں ان کی بدعتوں کا سنوں گا میں جواب دوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، لعنت ہو، دوری ہو ان لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں طرح طرح تبدیلیاں کی۔ دین میں تبدیلیاں نہ کیجیے، کیا حرج ہے؟ سب سے بڑا حرج یہی ہے سنت سے ثابت نہیں، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ دنیا میں کوئی نیکی ایسی نہیں جو اللہ کے حبیب نے چھوڑ دی ہو، اور دنیا میں کوئی گناہ ایسا نہیں جو اللہ کے حبیب نے کیا ہو۔ اس کو معیار بنا لیجئے۔ اللہ کی رسول کی زندگی میں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اتار کر رب العالمین نے اعلان فرما دیا ہم نے اپنے حبیب کے ہوتے ہوئے دین کی تکمیل فرما دی۔ اس دین کا ابتدائی
آغاز جو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے لکھا تھا، اس کا تکمیلہ، اس کا تتمہ محمد الرسول اللہ کے نام پر لکھ کر کتاب کے ٹائٹل پر لکھ دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے بند کر دیا، اب اس میں مزید ایک سطر کی بھی گنجائش نہیں۔ اور بدعتی اس لیے مخلوق میں بدترین ہوتا ہے، بدعتی کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ارے ابھی تو اس میں بہت ساری چیزیں باقی تھیں جو ہمارے امام صاحب نے بتائیں، ہمارے مفتی صاحب نے بتائیں، قبلہ حضرت صاحب نے بتلائیں۔ وہ دین کو ناقص سمجھ کر ان چیزوں کو شامل کرتا چلا جاتا ہے۔ لوگوں نے نماز بھی بغدادی بنا لی، یہ بغدادی نماز، یہ درود لکھی، یہ درود ہزارہ، یہ درود تاج، یہ دعائے گنجو لرش، اللہ کے رسول کی مسنون دعائیں آج کسی کو نہیں بھاتی، لیکن ان بدعتی دعاؤں پر حتیٰ کہ ان کے پرچے لکھ کر میت کے ساتھ دفن کر دیے جاتے ہیں کہ سوال و جواب میں بڑی آسانی ہوگی۔ میرے بھائیوں، پرچے بغل میں رکھنے سے آسانی نہیں ہوگی۔ عقیدے درست کیجئے، اللہ کے ایک اللہ کے آگے خود کو جھکنے والا بنائیے، اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ساری زندگی گزاریے۔ اللہ آپ کی قبر کو روشن کرے گا، اللہ آپ کی قبر کو منور کرے گا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یاد رکھ لیجئے آگے وہ مار پڑنے والی ہے، وہ مار پڑنے والی ہے کہ دنیا میں ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اہل بدعت کا کوئی عمل قبول نہیں۔ لا يقبل اللہ لصاحب بدعت صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا زکاة ولا حج ولا عمرہ یخرج من الاسلام کما تخرج من الشارة کما تخرج الشارة من العجین۔ فرمایا جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے اور اس بال پر آٹے کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، ایسے بدعتی اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے اور اسلام کا کوئی رنگ اس پر باقی نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے بدعت سے جان چھڑائی، اہل بدعت سے بھی جان چھڑائی، بلکہ کوشش کیجئے، پانی دیجئے، بلکہ کوشش کیجئے کہ آپ اگر کسی سے اہل بدعت سے دوستی بھی رکھتے ہیں تو آپ کی دوستی کا ایک ہی مقصد ہو، اور وہ مقصد یہ ہو کہ آپ کی محبت، آپ کی دوستی اسے راہ راست پر لے آئے۔ جب بھی دوستی کے اندر آپ دکان پہ بیٹھیں، دفتر میں بیٹھیں، گلی میں بیٹھیں، کہاں بھی بیٹھیں، آپ اس کو یہی دعوت دیں، یہی فکر دیں کہ بھائی دیکھو ہم دوست ہیں، اور ہم جیسے دنیا میں اکٹھے ہیں، محبت سے رہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنتوں میں بھی اکٹھا رکھے، اور یہ اکٹھ جب ہی ہوگا جب میرا اور آپ کا عقیدہ ایک ہوگا۔ اور اگر عقیدہ ایک نہیں ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے راستے جدا جدا ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو بدعت سے ایسے بچایا، ایسے بچایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، نسائی میں بھی یہ روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے درمیان بیٹھے، آپ نے زمین کے اوپر ایک چھوٹی سی لکڑی لی اور زمین کے اوپر ایک لکیر، ایک خط کھینچا، خطا خطن، ایک خط کھینچا، اور پھر فرمایا خطین عن یمینہ و خطا خطین عن شمالہ، کہ دو خط اس کے دائیں کھینچے اور دو خط اس کے بائیں کھینچے۔ بائیں کھینچنے دائیں بائیں دونوں خط، اور یہ اتفاق ہے کہ آپ نے وہ دائیں بائیں دو دو کر کے 4 خط کھینچے،
اور بیچ والا خط 5واں ہے، اور اس 5ویں خط پر آپ نے انگلی رکھی اور انگلی رکھ کر فرمایا کہ یہ جو بیچ والا راستہ ہے، فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ جو درمیان والا راستہ سیدھا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، اس نقش قدم پر چلو، ولا تتبعوا السبل، دائیں بائیں جو تمہیں راستے نظر آ رہے ہیں ان کی پیروی نہ کرو، فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ دونوں راستے تمہیں میرے راستے سے جدا کر دیں گے، نکلے تو یہ میرے راستے سے ہیں مگر ان کی انتہا میرے راستے سے بالکل جدا ہے، ان ھذا صراطی مستقیما، جنت کے مین گیٹ تک جانے والا راستہ میرا ہی راستہ ہے، فاتبعوا، اس کی پیروی کرو، دائیں بائیں راستوں کی پیروی نہ کرو۔ قرآن مجید بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے دنیا کو سبق دیتا ہے، دنیا کو بیان کرتا ہے۔ فرمایا وہ لمحہ، وہ پل، وہ وقت تم یاد کرو، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، وہ وقت یاد کرو ہم نے عالم ارواح میں ابھی دنیا کا وجود نہیں، سورج کا وجود نہیں، چاند ستاروں کا وجود نہیں، آسمان اور زمین کا وجود نہیں، ہم نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک جتنی مخلوق آنی تھی دنیا میں ان سب کو ایک خاص وجود دے کر ہم نے ایک اجلاس برپا کیا عالم ارواح میں۔ جیسے آج گجرانوالہ والوں آپ نے یہ کانفرنس منعقد کی، عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والی پوری کائنات کا ایک اجلاس بلایا، اجلاس بلانے کے بعد ان کے سامنے ایک قرارداد رکھی، اور وہ قرارداد کیا تھی؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس ساری کی ساری مخلوق میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو دعوت دی، ان لوگوں کو بلایا جن کے سروں پہ رب العالمین نے رسالت اور نبوت کا تاج سجانا تھا۔ ان سے سوال کیا تم دنیا میں آؤ گے، نبی بھی بنو گے، رسول بھی بنو گے، آسمانی کتابیں اور صحیفوں کا مالک بھی میں تمہیں بناؤں گا، لیکن تمہاری موجودگی میں ثم جاءکم رسول، تمہاری موجودگی میں ہمارا آخری تاجدار اگر آ جائے، مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس موجود کتب کی بھی تصدیق کرے گا، اس وقت تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ تمام انبیاء کو رب العالمین نے دعوت دی، مجھے بتلاؤ اس وقت تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بھی ضرور اس آخری پیغمبر کے ساتھ ایمان بھی لاؤ گے، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے۔ اس وقت تمہاری نبوتیں منسوخ، تمہاری کتابیں منسوخ، تمہاری نبوتوں کا وہ ناسخ ہوگا، اس پر اترنے والی کتاب تمہاری کتابوں کی ناسخ ہوگی۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، یہ قرارداد پیش کرنے کے بعد رب العالمین نے پوچھا، جس طرح آپ سے محترم سلمان اعظم صاحب کھڑا کر کے پوچھ رہے تھے، بتاؤ ہمارے بلاوے پر آؤ گے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا، بتلاؤ ہمارا آخری تاجدار جب تمہارے پاس آئے گا تم اس کی نصرت بھی کرو گے، اس پر ایمان بھی لاؤ گے، ایسا کرو گے کہ نہیں؟ قالوا اقررنا،
तमाम अंबिया ने यकजुबां होकर के कहा, अल्लाह हम मानते हैं, क्यों नहीं, हम इसका इकरार करते हैं। क़ाल फशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह ने कहा तुम भी गवाह बन जाओ, आज मैं भी तुम्हारे साथ गवाह बन जाता हूँ कि हमने आलम अरवा में इस बात को तय कर लिया कि मोहम्मद अरबी जब भी तशरीफ लाएंगे इमामत उन्हीं का हक होगा, इमामत सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का हक होगा। आज बिदअत ने वो गुल खिलाए हैं, जलसे होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, मिलादें होती हैं, खड़े होकर ये भी पढ़ा जाता है दम बदम पढ़ो दरूद, आका भी हैं यहाँ मौजूद। फिर जब नमाज का वक्त होता है हजरत जी खुद मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं। आज तक किसी ने नहीं पूछा, जब आका यहाँ मौजूद हैं तो आज हमें नमाज भी उनके पीछे पढ़ने का शर्फ हासिल होने दो, सआदत हासिल होने दो। कोई नहीं कहता अरे जब आका मौजूद हैं फिर किसकी जुर्रत है अल्लाह के रसूल के मुसल्ले पर खड़े। अरे दुनिया का कोई और उम्मती तो दूर की बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैतुल मक़दस में 1,24,000 पैगंबर जमा किए हुए हैं। मेराज वाली रात अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं, मैं दिल में सोच रहा था आज अब्बा आदम नमाज पढ़ाएंगे, आज अब्बा इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएंगे, आज मूसा अलैहिस्सलाम शायद नमाज पढ़ाएंगे। मैं अभी सोच ही रहा था, जिब्रील ने मेरा बाजू पकड़ा और इमामत के मुसल्ले पर खड़ा कर दिया और अल्लाह ने पूरी कायनात को बतला दिया। पूरी की पूरी कायनात में सारे के सारे अंबिया भी क्यों ना मौजूद हूं, अगर उस मजलिस में मोहम्मद अरबी मौजूद हूं तो इमामत के मुसल्ले का हकदार सिर्फ और सिर्फ आमना का लाल है। फिर भी हमें कहते हैं कि हम जी रसूल को वो इज्जत नहीं देते जिसका वो हक रखते हैं। लोग हमें कहते हैं ये नबी को ऐसे समझते हैं जैसे इनका कोई बड़ा भाई या इनका कोई वालिद, बस बाप जितना ये तकरीम करते हैं। हम कहते हैं बाप नहीं, पूरी की पूरी कायनात एक तरफ हो, आमना का लाल एक तरफ हो, खुदा की कसम नबी मुकर्रम का पलड़ा भारी नहीं। इसलिए कि हदीस में आता है, सुनन दारमी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं लेटा हुआ था, दो फरिश्ते आसमान से उतरे, एक के हाथ में तराजू था, एक नीचे मेरे पास आ गया, एक फरिश्ता जमीन और आसमान के दरमियान रुक गया, लटक गया, मुअल्लक हो गया। जो ऊपर लटका तराजू भी उसी के हाथ में था, उसने तराजू का दस्ता पकड़ लिया और पलड़े दोनों जमीन पर लटका दिए। अब ऊपर वाले ने नीचे वाले फरिश्ते से पूछा, जिस हस्ती के पास हमें भेजा गया है क्या वो यही हस्ती है? नीचे वाले ने कहा हाँ वो यही हस्ती है। अब ऊपर वाले ने कहा फिर अगर ये वही हस्ती है तो इनको एक पलड़े में रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे एक पलड़े में रखा गया और दूसरे पलड़े में किसी और को रखा गया, उसका नाम हदीसों में नहीं है। ऊपर वाले फरिश्ते ने तराजू उठाया, आप फरमाते हैं दूसरा पलड़ा फौरन हल्का होने की वजह से ऊपर उठ गया और मेरा पलड़ा जमीन से लगा रहा, जरा सा हिला भी नहीं। अब ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा दोबारा, फरमाया जिन हो बेआशरन, इसे 10 के मुकाबले में तोलो। मुझे 10 के मुकाबले में तोला गया, फिर भी मेरा पलड़ा भारी रहा। ऊपर वाले फरिश्ते ने फिर कहा जिन हो बेमियातिन, इसे 100 के मुकाबले में तोलो। आप फरमाते हैं मुझे 100 के मुकाबले में तोला गया, फिर भी मेरा पलड़ा भारी रहा। फिर फरमाया, अब ऊपर वाले फरिश्ते ने फिर कहा जिन हो बेअल्फिन, इसे 1000 के मुकाबले में तोलो। फरमाते हैं मुझे 1000 के मुकाबले में तोला गया, 1000 वाला पलड़ा ऊपर उठ गया
اور میرا پلڑا زمین سے ذرا سا بھی نہیں اٹھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب نیچے والا فرشتہ اوپر والے فرشتے سے کہتا ہے، پہلے تو اوپر والا نیچے والے فرشتے سے کہتا تھا، اب نیچے والا فرشتہ اوپر والے فرشتے سے کہتا ہے، ارے بھائی تو کس ہستی کا وزن کن لوگوں سے کراتا ہے؟ کبھی 1 کے مقابلے میں، کبھی 10 کے مقابلے میں، کبھی 100 کے مقابلے میں، کبھی 1000 کے مقابلے میں۔ واللہ لو وزنتہ بامتہ لرجعہا، اللہ کی قسم اگر دوسرے پلڑے میں پوری کائنات بھی رکھ دے گا پھر بھی آمنہ کے لال کا پلڑا بھاری رہے گا۔ پوری کائنات میں یہ عقیدہ اہل حدیث کے سوا کسی کا نہیں، یہ اہل حدیث ہی کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نبی مکرم کی پیروی کے سوا کوئی اس کا استحقاق ہی نہیں رکھتا کہ اس کی اتباع کی جائے، اس لیے کہ ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ جب ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جن کو لوگ وہابی کہتے ہیں، جن کو لوگ گستاخ کہتے ہیں، ارے کبھی ہماری مجلس میں آ کے بیٹھو تو صحیح، ہمارے قریب تو آؤ، اور سے سنا تم نے، اور سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، ہمارے پاس آ کے بیٹھو، ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ اللہ کی قسم 1 دن کی 5 نمازیں آپ پڑھو، پھر بخاری شریف کھولو، وہ بخاری نہیں جو اہل حدیث مسجد میں مدرسے میں رکھی ہے، وہ بخاری جو کسی بریلوی مدرسے میں رکھی ہے، وہ بخاری جو کسی دیوبندی مدرسے میں رکھی ہے، اس بخاری میں کتاب الصلاۃ کھولیں، اس میں نماز کا طریقہ دیکھیں، اور اہل حدیث مسجد میں وہ طریقہ ڈھونڈیں۔ اگر آپ کو وہ طریقہ نہ ملے آپ چھوڑ دیں اہل حدیثوں کو اور آپ دوسری مسجد میں جائیں، اور اگر اہل حدیث وہ طریقہ جو آپ نے بخاری میں پڑھا ہے آپ کو بریلوی مسجد میں، دیوبندی مسجد میں مل جائے، آپ انہی کے ساتھ لگ جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہمارا مقصد سنت کی دعوت دینا ہے، نام سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں، لیکن جب آپ سنت کی مخالفت کریں گے اہل حدیث کا بچہ سنت کا دفاع کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اہل حدیثوں کو دنیا میں رکھا ہی اسی لیے ہے کہ جب بھی سنت پر حملہ ہو، اور یہ کام اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلے محدثین سے کرایا، اور اب یہ کام اللہ رب العالمین اہل حدیث سے لے رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس سے بڑی سعادت کی اور کوئی بات نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی سنت کا متبع بنائے، بدعت کی نفرت دلوں میں بٹھائے، اور بدعت سے ہمیں بچائے، شرک سے بچائے، توحید کا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ ہم سب کو عمل کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔